تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں۔ کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا، تو جب گردوارے کی سیڑھیاں آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں، تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں، یہ گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا، کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں، اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں، اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوں حالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے، یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا۔ ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا۔ یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے۔ کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں،
मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी हो। ये तो गदागरों की कहानी है। आज शाहों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा मुंह को आए, आज वजीरों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा फटने लगे। आज आयाने सल्तनत पे बराजमा तख्ते शाही पे बैठे हुए आज ये वज़ारा, आज ये अफसर, आज ये वडेरे, इनकी कहानियां छेड़ बैठूं तो कलेजा फटने लगे। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। मैंने इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के मौके पे आपको याद होगा कहा था कि ये तो करम है मोहम्मद की जुल्फों का कि हमारे ऊपर पत्थर नाज़िल नहीं होते, वरना जो हाल हमने कर दिया है और जिस अखलाकी इन्हितात का हम शिकार हैं, हमारे ऊपर तो आसमान टुकड़े होके बरसता। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। इकबाल कहता है जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। ये नहीं है मसला, मसला पस्ती है, ज़बूहाली है, तालीमी इन्हितात है, अमली इन्हितात है, मरकज से जो है वो दूरी है। दामने रिसालत माप को छोड़ दिया है, फिर रसवाइयां मुकद्दर नहीं होंगी तो क्या होंगी। आइए अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, रब से भी माफी मांग लें। गुंबद खजरा के मकीन के हुजूर भी हाथ जोड़ के कहें छोड़ के आपका दामने रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख बचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई, दुनिया के ठकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। आज वो शेर मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहे जो बचपन में पढ़ पढ़ के रोया करते थे। वो क्या कमाल, किसी ने कहा हुण जे रोना ते अखां विचों हनेरा जांदा नहीं नूर जांदा। आज उम्मत जिस ज़बूहाली में पहुंच गई, हुण जे रोना ते अखां विचों हंधेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। मैं बदबख्त नू वेख के मेरा साया भी मैथों दूर जांदा है। मैं पापी मुजरम, मैं मैला अथरू, मैं पापी बंदा, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी। तुसां सी डकिया जिन्ना कम्मा थी, हुजूर जी मैं ओ कर गया वां, गुनाहां दी दल दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया वां, तुहाडे हुक्मां नू छड्ड के आका मैं जींदा किथे आ मर गया वां। हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी, हुजूर माफी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आओ अगर तुम दोबारा उसी उरूज को देखना चाहते हो तो दामने मुस्तफा को थाम लो। सारा फलसफा इकबाल ने अपने इस एक शेर में निचोड़ा। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की उम्मत की कहानी है जो रब से कही है। शिकवे में कहता है तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लेकिन जवाब शिकवा में जब जवाब आता सारा नशा उतरता है। सीगा बदला, लफ्ज वही है। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो इकबाल ने अपने जवाब शिकवे को यहां आकर के रोका। सदा उधर से आ रही है, उम्मत को इलाज दिया जा रहा है। इकबाल के सारे फलसफे का निचोड़ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होंगे, फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो हमने उन राहों का मुसाफिर बनना है। आइयो जिंदगी का जमाल और जिंदगी का हुस्न हासिल करने के लिए हुजूर की दहलीज पे आ जाएं। बहुत दूर जा चुके हैं, आका की रहमत अब भी आवाजें दे रही हैं, मेरे भोले भाले उम्मतियों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा के तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्शवा दूंगा। और रब कह रहे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका
ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ کے میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ گناہوں کی عادت چھڑا